آپ حضرات کی جو سماعت ہے یکجا سماعت، اب وہ اس بات پر مجھے آمادہ کر رہی ہے کہ صدر باوقار کی اجازت چاہتے ہوئے بغیر کسی فصل کے اس مہمان خطیب کو آپ کے حوالے کروں جن کو سننے کے لیے مہینوں سے ہفتوں سے آپ پلان کر رہے تھے اور ارادہ کر رہے تھے، اور آج اس سرد رات میں یہاں آ کر آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب چترویدی ایک اچھے خطیب ہیں، لیکن صرف ایک منٹ میں آپ سے گفتگو کروں اور آپ کو بتاؤں کہ حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب کا کام صرف یہ نہیں کہ وہ آ کے اسٹیج سے تقریر کر دیتے اور چلے جاتے ہیں۔ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں اس لیے کہ میں بہار کا ہوں، حضرت مولانا کے گھر سے میرا گھر تقریباً 120 کلومیٹر ہوگا، کئی مرتبہ جانے کا موقع ملا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک مولانا کے لیے، ایک مولوی کے لیے وہ کام کرنا جو حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب قمر چترویدی کر رہے ہیں بہت مشکل ہے۔ ایک چھوٹی سی عمارت سے حضرت مولانا نے ایک انسٹیٹیوٹ اور ایک اکیڈمی کا جو ہے افتتاح کیا، آغاز کیا، تعلیم کے ایک شمع کو جلایا، اور وہاں سے ہدا ایجوکیشنل اکیڈمی سے حضرت مولانا نے اپنے مشن کی شروعات کی۔ لیکن آپ کو سن کے بڑا تعجب ہوگا کہ آج بیگھوں زمین ہدا ایجوکیشنل اکیڈمی کے پاس موجود ہیں، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں کے تعداد میں آ کر بچے وہاں اپنی علمی تشنگی کو بجھاتے ہیں، جہاں دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم سے بچوں کو آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا کا یہ بڑا کام ہے سیمانچل کے حلقے میں، جو بہت پسماندہ حلقہ ہے۔ آپ سب سنتے ہیں کہ جب بھی سیلاب آتا ہے وہ علاقہ متاثر ہو جاتا ہے، وہاں کے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں، لیکن حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب وہاں علم و ادب کا ایک ایسا چراغ انہوں نے روشن کیا ہے کہ خدا کی قسم آنے والے چند سالوں کے بعد ہدا ایجوکیشنل اکیڈمی پوری دنیا علم و ادب میں معروف ہوگا، اس لیے کہ حضرت مولانا کا مشن ہے کہ ہمارے قوم کے بچے جو اب زیادہ سے زیادہ ماسٹر اور انجینئر تک رک گئے ہیں ان کو وہاں تک نہیں روکنا ہے، بچوں کو IAS بھی بنانا ہے، IPS بھی بنانا ہے، اور بڑے سے بڑے عہدوں پر بچوں کو فائز کرنا ہے۔ حضرت مولانا جہاں ایک اچھے خطیب ہیں، ایک اچھے سیاسی لیڈر بھی ہیں، ایک اچھے ڈائریکٹر بھی ہیں، ایک اچھے استاذ بھی ہیں، اور کئی زبانوں پر دسترس رکھنے والی شخصیت ہے۔ چترویدی کو تو آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن حضرت مولانا صرف چترویدی نام کے نہیں کام کے ہیں۔ انہوں نے کتاب کی تعلیم حاصل کی ہے، کئی دھرموں کا مطالعہ کیا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ جہاں بہت حساس مسئلہ ہوتا ہے، اسلامک اسکالر کے طور پہ حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی صاحب کا نام پیش کیا جاتا ہے۔ میں 4 مصروں کے ساتھ آواز دینا چاہتا ہوں کہ علم و فن، تہذیب، وفا و خودداری، علم و فن، تہذیب، وفا و خودداری لے کر کے سامان یہ سارا بیٹھا ہے۔ سنیے گا ان 4 مصروں کو کہ علم و فن، تہذیب، وفا و خودداری لے کر کے سامان یہ سارا بیٹھا ہے، اور جی کرتا ہے لکھ دوں ان دیواروں پر، اس محفل میں ایک ادارہ بیٹھا ہے۔ جی کرتا ہے لکھ دوں ان دیواروں پر، اس محفل میں ایک ادارہ بیٹھا ہے، اور جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، جیسے اندر ویسے باہر ہوتے ہیں، یعنی خود میں مست قلندر ہوتے ہیں، اور قطرہ قطرہ خود کو بھرنا پڑتا ہے، تب جا کے کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں، تب جا کے کچھ لوگ سمندر ہوتے ہیں۔ انتہائی ادب کے ساتھ اس وقت میں حضرت مولانا سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے خطاب سے ہم سب کو محظوظ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. त्रिशदशो दशवर्षा भार्गोविन्देन नग्निकाम् एकविंशतिवर्षा वा सप्रावर्षा वाप्नुयात्. यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तवा तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा. ओम नमः भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः. उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम् आस्थितः सहियुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्. बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहा आत्मा सुदुर्लभः. नराशन संवाजिनं वाजन्नि शैदीरं पूषणं सन्मैरीमहे रथं न दुर्गादवसवा सुदानवो विश्वसम्मातुरो अहंसो निष्पिपर्ता. सदर मोहतरम, इस मंच पर गिरामी कदर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और इस जलसे इस्लाहे मुआशरा के बैनर तले जमा होने वाले दीनी ईमानी भाइयों और हमारे समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये महफिल दो हिस्सों में तक़सीम की गई है. तकरीरी और नातिया मुशायरा शायद 12 बजे के बाद बड़े नामवर हजरात शुआराए किराम आपकी इस बस्ती में तशरीफ लाए हुए हैं. गालिब गुमान है मेरी तकरीर के बाद, मेरे खिताब के बाद आप उस महफिल की शुरुआत होगी जो बातें तकरीर के जरिए कही जा सकती है. अगर मुबालगा ना हो, इफरात व तफरीत ना हो, तो नात के अशार से भी वो पैगाम समाज को दिया जा सकता है. उस महफिल की शुरू होने से पहले माशरे की इस्लाह के ताल्लुक से कुछ बातें पेश करना चाहता हूँ. माशरे की इस्लाह के लिए किसी कानून और किसी संविधान और किसी सिस्टम की जरूरत होती है. हमारे पास जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर सिस्टम और कुरान से बेहतर
قانون شریعت سے بہتر فرمان کسی اور کہیں اور دوسری جگہ پر نہیں ہے۔ اسی لیے آج کی معاشرے کی اصلاح ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے صحابہ کی زندگی، آپ کے قول و فعل، آپ کے افعال و کردار پر ہمیں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے، اور اس کو پھر اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے اب سے 1498 سال پہلے سرزمین مکہ میں پیدا کیا۔ 22 اپریل 571 عیسوی کو آپ پیدا ہوئے، اور آپ کو نبوت دی گئی 1458 سال پہلے۔ اس وقت بہت برائی تھی، جیسے آج برائی۔ آج جیسے بے ایمانی، ایک دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنا، شراب پینا، نوجوانوں کو ان کی دشا کے بارے میں پتہ نہیں، سماج میں عورتیں دینداری سے کوسوں دور ہے، یعنی یوں کہیے کہ پورا سماج ہمارا برباد ہے، پورا سماج ہمارا گناہوں میں لت پت ہے۔ اس سے بھی کہیں زیادہ برائیاں اس وقت میں تھی، تو ان برائیوں کا خاتمہ کیسے کیا؟ ہمیں اس سے بہتر مثال، ہمیں اس سے بہتر میتھڈ دنیا کے کسی بھی کونے میں نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا پیغام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 500 سال تک، تقریباً 600 سال تک آسمان سے زمین کا رشتہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 571 سال بعد محمد الرسول اللہ پیدا ہوئے، تو حضرت عیسیٰ کے پاس اللہ کی وحی آتی تھی، لیکن حضرت عیسیٰ کے چلے جانے کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا، بند ہو گیا تھا۔ تو 600 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے زمین کے رشتے کو پھر سے کنیکٹ کیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، اور سب سے پہلا پیغام، سب سے پہلا میسج فرام دا اسکائی ٹو دا ورلڈ، اللہ سبحانہ و تعالی سینڈ ڈاؤن، اللہ نے جو بھیجا ہے وہ کون سا پیغام ہے؟ علماء جانتے ہیں، آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، وہ پیغام یہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے آپ اپنے اس رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، انسان کی حقیقت کو بتاتا ہے۔ تم کو ایک گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، منی کے ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے۔ بعض علماء اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ منی کا قطرہ ناپاک نہیں ہوتا، وہ الگ بات ہے۔ منی کے ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے، اسی لیے اپنی حقیقت کو مت بھولنا۔ خلق الانسان من علق، گوشت کے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیے گئے ہو۔ دنیا میں یہ اترا کر چلنے سے پہلے، دنیا میں اپنے آپ کو ترم خاں سمجھنے سے پہلے،
اپنی حقیقت پر ذرا غور کرنا. خلق الانسان من علق. You were nothing. کچھ بھی نہیں تھے تم. پانی کا قطرہ تمہارے ماں باپ کے ملنے کی وجہ سے بین الصلب والترائب تب تمہارا وجود ہوا ہے. آج آدمی کے پاس تھوڑا پیسہ آیا, تھوڑی دولت آئی, تھوڑا مال آیا, گاڑی بنگلہ, اس سے بڑا ترم خواہ کوئی نہیں ہوتا. ہٹو بچو کسی سے, کسی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا ہے. تو رب کہتا خلق الانسان من علق. بہر کیف اقرأ وربک الاکرم. پڑھو, پڑھتے رہو, کیونکہ تمہارا رب بہت مہربان ہے. تعلیم ہو, تعلیم کے ساتھ گھمنڈ نہ ہو. علم ہو آدمی کے پاس, اکثر جب علم آتا ہے, جب گیان آتا ہے تو گیان اپنے ساتھ میں ایگو لے کر آتا ہے, تکبر, بڑائی پیدا کرتا ہے. تو اسی لیے رب کہتا ہے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. تمہارا رب جو سب گیانیوں کا گیانی ہے, جو علیم بذات الصدور ہے, جب اتنا ہونے کے باوجود وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے. تو تم بھی اگر اس دنیا کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہو, سماج میں اگر تمہارا کوئی مقام ہوتا ہے, تو اپنے اندر غرور پیدا مت کرنا. بہر کیف الذی علم بالقلم. قلم کے ذریعے سے اس رب نے تم کو سکھایا, اسی لیے قلم کا بہت مہتو ہے. یہ قلم الذی علم بالقلم, قلم کے ذریعے سے سکھایا. کیا سکھایا؟ علم الانسان ما لم یعلم. اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے, قیامت تک دنیا میں جتنی بھی چیزیں وجود میں آئیں گی, ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالی ہی کی نصرت اور اللہ ہی کی ایک سمجھیے کہ رحم و کرم ہے. چاہے وہ انگریز پیدا کرے, چاہے وہ اسرائیل امریکہ پیدا کرے, چاہے وہ مجوسی بت پرست کوئی بھی پیدا کرتا ہے, کوئی نئی آوشکار کرتا ہے, کوئی نئی چیز وجود میں لاتا ہے. علم الانسان, علم المسلمان نہیں کہا, علم المسلم نہیں کہا, علم المومن نہیں کہا, علم الانسان, انسان کو سکھایا ہے ما لم یعلم, ان تمام چیزوں کو, تمام باتوں کو جنہیں وہ نہیں جانتے تھے. آج اگر کوئی ہوائی جہاز بناتا ہے, اگر آج کوئی نئی آئرن ڈوم بناتا ہے, اگر آج کوئی ایٹم بم بناتا ہے, آج کوئی بیلسٹک میزائل بناتا ہے, آج کوئی موبائل بناتا ہے, آج کوئی کیمرہ بناتا ہے, آج کوئی نئی گاڑی بناتا ہے, تو ان سب میں اللہ تبارک و تعالی ہی کی مدد ہے, اللہ تبارک و تعالی ہی کی تخلیق ہے. سب علم الانسان ما لم یعلم. اسی لیے کوئی انگریز یہ نہ کہے کہ یہ میں نے بنایا. تمہارے دماغ میں, تمہارے تھوپڑے میں عقل کہاں سے آئی؟ تمہارے ابا کو بتایا تھا. انگریز کا ابا کون؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور حضرت آدم کو پیدا ہونے کے بعد ساری چیزوں کے علوم فنون دیے تھے کہ نہیں دیے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اسی لیے معاشرے کی اصلاح ڈیپینڈ ہے, نربھر ہے نالج پر, گیان پر. جب آپ میں گیان نہیں ہے, آپ میں نالج نہیں ہے, تو یو آر نتھنگ, آپ کچھ نہیں ہے سماج میں. نالج ضروری ہے, تعلیم ضروری ہے. میری زندگی کا مقصد تعلیم کے فیلڈ میں اچھا کام کرنا ہے. ہمارے علاقے میں اسکول چلتے تھے, لیکن ان اسکول میں دینی تعلیم نہیں ہوتی تھی. 15 اگست 26 جنوری میں پروگرام ہوتے تو ان کے اندر میں ڈانس, ڈسکو, گانا ہوتا. تو ہمارے بہت بڑے مشفق تھے, ایک عالم دین تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے کہا کہ عبداللہ, سنا ہے کہ تم نے گریجویشن کیا ہوا ہے, سنا ہے کہ تم انگریزی پڑھ کر آئے ہو,
میں نے کہا کہ جی حضرت پڑھا ہے میں نے. تو انہوں نے کہا کہ تم اسکول چلا سکتے ہو؟ میں نے کہا جی بہت آسانی سے چلا سکتا ہوں. کہا کہ یہ جو اسکول چلا رہے ہیں اور یہ سمجھا رہے دنیا کو کہ اسکول میں گانا ڈانس ڈسکو پروگرام میں ہوتا ہے، پروگرام میں کروایا جاتا ہے، یہ اسکول کا جزء لا ينفک ہے، جزء لا يتجزا ہے، انٹیگرل پارٹ ہے. تو کیا تم اس کو ان اسکول کی دشا کو بدل سکتے ہو جہاں یہ پروگرام میں گانا، مشرکانہ عقیدے، نماز نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں، تو کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ میں نے کہا کہ جی بالکل، ویری ایزی، بہت آسان ہے. بلا کہ تم مدرسہ نہیں، تم اسکول بناؤ اور اسکول کی بنیاد ڈالو اور اس میں وہی تعلیم دو جو ان کے یہاں ہے، بلکہ وہی انگلش میڈیم رکھو، وہی سی بی ایس ای کا پیٹرن رکھو. لیکن یہ ہے کہ تمہارے اسکول میں 5 وقت بچے نماز پڑھنے چاہیے جماعت کے ساتھ، اور صبح شام بچے کو نورانی قاعدہ قرآن کریم کی تلاوت کم سے کم 5 مہینے کے اندر وہ بچہ قرآن سیکھ جائے. وہ نظام پیدا کرو جہاں 15 اگست 26 جنوری میں بچے کو اسکول کا ایک سلیبس جو گانا، ڈی جے، ڈسکو، ڈانس، مشرکانہ عقیدے جو سکھائے جاتے ہیں، تم وہاں پر نعت گوئی سکھاؤ، تم وہاں پر تقریر سکھاؤ، تم اپنے بچوں کو اسپیکر بناؤ. ایسا کر سکتے ہو؟ میں نے کہا جی کر سکتا ہوں. الحمدللہ مجھے 7 سال ہو گئے اسکول چلاتے ہوئے. آج ہمارا اسکول اس لیول پر ہے کہ 250 بچے بورڈنگ میں ہیں، بورڈنگ میں یعنی دارالاقامہ میں ہیں، بچے اسکول میں رہتے ہیں. اور ایک بچہ انگریزی میں بات کرے گا تو وہی بچہ آپ کو قرآن کریم کی تلاوت بھی ڈھنگ سے کر کے سنائے گا. ہم نے کہا کہ اس عقیدے کو ہم نے توڑا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسکول کے اندر اگر کوئی بچہ جاتا ہے تو وہاں مشرکانہ عقیدے سمجھائے بتائے جاتے ہیں، وہ اپنے دین کو بھول جاتا ہے. غلطی ہماری اور آپ کی، ہم اور آپ محنت کرتے نہیں. اسی لیے نیلسن منڈیلا نے کہا تھا ایجوکیشن از the most powerful weapon which you can use to change the world. تعلیم ایک ایسا فیلڈ ہے، آپ اگر ڈھنگ سے اس کا اپنے بچوں کو تعلیم دو گے تو گاؤں کی بھی تقدیر بدلے گی اور اس نسل کی بھی تقدیر بدلے گی. لیکن ضرورت ہے تعلیم پر محنت کرنے کی. ہم نے وہاں کے عقیدے کو، وہاں کے کانسیپٹ کو، وہاں کی سوچ کو بدلنے کی کوشش کی. تو معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے تعلیم کا ہونا. کس کو تعلیم دیں؟ اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے. آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ بھی تعلیم حاصل کیجئے. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، اگر ہمارے اس پورے دیش میں تعلیم اگر عام ہو جائے، تعلیم بہت زیادہ اس کو ایکسپینسو بنا دیا ہے. آج ایجوکیشن، آج گیان بہت مہنگی ہو گئی. تعلیم کو اتنا زیادہ بھاری قیمت میں لوگ اب دے رہے ہیں، 2 2.5 3 4 لاکھ. ایم بی بی ایس میں اگر آپ کو ایڈمیشن لینا ہے تو پہلے نیٹ کی تیاری کیجئے 2 سال تک، اس کے بعد پھر آپ نمبر اچھا رینک آیا آپ کا، اچھے نمبرات آپ لائے، تب بھی آپ کو 5 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں. اگر آپ رینک سے نیچے رہے، آپ کا رینک 300 400 پہ آیا ہے تو پھر بھی آپ کو 75 80 لاکھ روپے ڈونیشن ہے. سب سے کم منیمم 75 لاکھ روپے اگر آپ کو ایم بی بی ایس ڈاکٹر بننا ہے، اپنے بچے کو بنانا ہے. کون بنائے گا؟ یہ تو ایم پی ایم ایل اے ہی بنائے گا، وہی جن کے پاس کالا دھن ہے. نارمل آدمی تو بنا ہی نہیں سکتا. ہمارا مشن یہ ہے کہ اگر کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنے تو 5 سال کا کورس جو چلتا ہے اس کا، وہ کم سے کم بچہ زیادہ نہیں، کم سے کم 1 لاکھ روپے میں وہ سلیبس اس کو پڑھایا جائے اور اس کو ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنا کر تیار کیا جائے. ہمارا یہ مقصد. اور گیان کی قیمت نہیں ہوتی. جب تک تعلیم نہیں ہوگی ہمارے بیچ میں تو ہم بہت سے گناہ کرتے. جیسے آپ کے گاؤں میں بھی زمین جو قبضہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زمینیں ہڑپ لیتے، سوچتے ہیں کہ ایک بالشت زمین ہم نے لے لی، ہماری زمین، ہماری کھیت کا رقبہ بڑھ گیا، ہماری زمین بڑھ گئی. بالکل نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، صحابہ کرام کے سامنے بیچ میں فرمایا
ذرا بتاؤ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہماری قوم کا، ہماری امت کا مفلس غریب وہ شخص ہوگا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ملا درہم ولا متاع، اس کے پاس دینار و دراہم نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا شخص مفلس نہیں ہے، بلکہ کل قیامت میں نیکیوں کے انبار، نیکیوں کا پہاڑ لے کر جمع ہوگا، حاضر ہوگا رب کے سامنے میں، جنت جانے والا ہوگا۔ لیکن حالت یہ ہوگی کہ کسی کی ناجائز طریقے پر زمین پر، کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو زبان سے تکلیف دی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بٹھا دیا جائے گا اس دیندار کو جو نیکیوں کا انبار لے کر حاضر ہوا ہے، اور رب کہے گا کہ آؤ۔ حقدار گاؤں کے بہت بڑے حاجی صاحب تھے گاؤں میں، اور بہت بڑے متقی اور تقوی مشہور تھا ان کا، ان کے سماج کے اندر۔ دیکھو اندر اندر کیا کیا ہے، اندر کسی کی زمین پر ڈنڈے کے زور پر رشوت کی تھیلیاں دے کر انہوں نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ آؤ، زمین والا سامنے آئے گا کہ اللہ میری اتنی زمین پر قبضہ کیا تھا، تو رب ذوالجلال کہے گا کہ دو، اب نیکی دو، تمہارے پاس زمین تو ہے نہیں، اس کی زمین تم نے دنیا میں ماری تھی، اب دو، نیکی اٹھا کر دی جانے لگیں گی، یہاں تک کہ ٹوٹل نیکیاں ختم ہوں گی، دعوے دار باقی ہوں گے بھی۔ اور کوئی کہے گا کہ اے اللہ میرے اوپر یہ ظلم کیا تھا، مجھے فلاں وقت میں گالی دی تھی، مجھے ڈرایا تھا، دھمکایا تھا، اے اللہ مجھے بھی انصاف چاہیے۔ وہاں پر رشوت کی تھیلیوں پر بکنے والا کوئی جج نہیں ہوگا، وہاں پر حکومت کے اشاروں میں فیصلے کرنے والے کوئی سپریم یا ہائی کورٹ یا ڈسٹرکٹ یا سیشن جج نہیں ہوگا، وہاں پر رب ذوالجلال کی عدالت سامنے ہوگی، اور رب ذوالجلال فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کا بادشاہ کون ہے، آج کا عادل کون ہے، آج کا چیف جسٹس کون، آج کا حاکم کون ہے کوئی مائے کا لال آئے، کسی کی زبان نہیں کھلے گی رب ذوالجلال کے سامنے میں۔ رب کہے گا، خود رب جواب دے گا، للہ الواحد القہار، آج مختار کل میں ہو، آج بادشاہ میں ہو، آج چیف جسٹس میں ہو، آج راشٹرپتی میں ہو، آج پرائم منسٹر میں ہو، آج گرہ منتری میں ہو، آج اسٹیٹ کا سی ایم بھی میں ہو۔ کسی کی انگلی نہیں اٹھ سکتی، کسی کی نگاہ نہیں اٹھ سکتی رب ذوالجلال کے سامنے میں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کے سامنے میں ایک ایک مظلوم کو ان پر ہونے والے ظلم کا ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کسی پر ظلم کیا ہے۔ آج زمین بڑی آسانی کے ساتھ ہم ہڑپ کر لیتے ہیں، ذرا یاد کرو جب موت آئے گی، مرو گے، رب کے سامنے جانا ہوگا اور وہاں دینا پڑے گا، یہاں نہیں دے سکتے اس لیے کہ آپ کی لاٹھی میں دم ہے، یہاں اگر غریب کچھ نہیں بول سکتا کیونکہ آپ دبنگ ہیں، کیونکہ آپ بڑے ترم خواہ ہیں، آپ کا بڑا نام ہے، آپ کے خلاف کوئی زبان نہیں نکال سکتا، اس کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری زبان نہ کاٹ دے۔ رب ذوالجلال کے سامنے میں بے بس کھڑے ہوئے نظر آؤ گے، اگر جھوٹ بولو گے تو رب کہے گا اليوم نختم علی افواہہم، اس کے منہ پہ تالا لگاؤ، تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر رب ذوالجلال سے اپنے تمام کارناموں کو اگل کر پیش کرے گا۔ اسی لیے میرے بھائیو، اس دنیا کے اندر یہاں پر رہ کر کسی کی زمین کو ناجائز طریقے پر قبضہ مت کیجئے، کل قیامت میں آپ کو نیکیوں سے اس کا بدلہ چکانا ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کے نبی کی حدیث کہہ رہی ہے۔ عبداللہ سالم کی تو چھوٹی سی زبان ہے، میں ایک طالب علم ہوں، میں نے جو پڑھا ہے میں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ ریلیٹڈ کرتا ہے کس سے؟ علم سے۔ اگر آدمی تعلیم یافتہ ہوگا تو اس کو پتا ہوگا ارے بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ تعلیم ایک ایسا سبجیکٹ ہے اگر پورے بھارت میں عام ہو جائے تو ہندو مسلمانوں کا جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ کل ایک جو پروگرام تھا ہمارا، تو وہاں پر پرشاسن کے لوگ بھی تھے، وہ لوگ خصوصاً سننے آئے تھے ویدوں کو۔ انہوں نے کہا کہ مولانا آپ کے قرآن میں جو ہے وہ ہمارے وید میں کہاں کہاں ہے بتائیے۔ 1 گھنٹے کی سپیچ تھی، 12 بجے تک کی پرمیشن اس پروگرام کا ملا تھا، لیکن 12 سوا 12 پہ میرا نمبر ہی آیا تھا۔
پرشاسن کے لوگ بیچارے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ مولانا ہم سننا چاہتے ہیں، آپ کیجئے، آپ 1 گھنٹہ کیجئے، ہمیں سنائیے۔ تو ہم نے کہا کہ سر بہت ضروری ہے گیان کا ہونا، اگر گیان نہیں ہے، چونکہ وہاں پر اس گاؤں میں سن 2016 میں ہندو مسلمانوں میں بڑا دنگا ہوا تھا، بہت نقصان ہوا تھا دونوں فریق، دونوں کے لوگوں، دونوں طرف کے لوگوں کے۔ تو ہم نے کہا کہ اگر یہ تعلیم دھرم کے تعلق سے بھی اور دنیاوی فنون کے تعلق سے بھی اگر اس کو عام کیا جائے تو یہ جتنے بھی دنگے، فسادات، لڑائی جھگڑے ہیں، یہ سب بند ہو جائیں۔ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ان میں سے، جیسے میں گرو، 1 منٹ کے لیے آپ مجھے تھوڑا بڑا سمجھتے ہیں، میں بڑا نہیں ہوں، آئی ایم اے اسمال بوائے، میں 36 سال کا آپ ہی جیسا ایک بچہ ہوں، مجھ سے بڑی ہستیاں اسٹیج پر ہے، میں تو کوئی بہت بڑا مقرر نہیں ہوں، میرا مشغلہ ہے، شوق ہے پڑھنے کا، آپ لوگ بھی پڑھیے تو آپ کے لیے بھی فائدہ ہوگا، اور اللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے قوم کو فائدہ پہنچائے۔ تو میرے بھائیوں، اگر میں کوئی بات کہوں تو آپ تو مانیں گے کہ اس لیے کہ مولوی عبداللہ صاحب ہیں، دارالعلوم میں پڑھے ہوئے ہیں، وید جانتے ہیں، سنسکرت جانتے ہیں، انگریزی جانتے ہیں، یہ بات کہی ہوگی بالکل پرفیکٹ کہی ہوگی۔ یقیناً اگر میں کوئی بات بولوں، قرآن و حدیث کی بات ہے تو عمل کیجیے، لیکن اگر اسی بیچ میں کچھ باتیں میں مرغ مسلم، مرچ مسالہ لگا کر پیش کر دوں جس کا وجود نہیں قرآن و حدیث میں، آپ اس کو بھی صحیح مان لیں گے، کیوں؟ کیونکہ میری زبان سے نکلی ہوئی بات ہے۔ تو اس وقت ایسا ہو رہا ہے، ہمارے ہندو بھائیوں میں گرو لوگوں کو بہت مہتو دیا جاتا ہے، سنت لوگوں کو، مہاراج لوگوں کو۔ ابھی دیکھیے ایک بڑا مسئلہ سامنے آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے، کچھ لوگوں نے یہ ٹپڑی کی کہ ارے تم محمد کی جیونی کو معاشرے کی اصلاح کے لیے کیسے بتا سکتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی یہ کام کر سکتی ہے، سماج کی اصلاح کے لیے محمد علیہ السلام کی زندگی کافی ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ محمد کی زندگی کے اندر بہت سارے ایسے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، بہت سارے ایسا کام ہے کہ جس کو اعتراض کیا جا سکتا ہے، جس پر ان میں سے ایک لے لیجئے اگزامپل کے طور پر، میں اس پر ابھی بہت زیادہ بات کر رہا ہوں چونکہ 1.5-2 مہینہ پہلے اس پر اعتراض ہوا تھا، آپ بھی سن لیجئے، دلیل کی روشنی میں، مہا بھارت کی روشنی میں سن لیجئے تو آپ کو فائدہ دے گا، کہیں پر کوئی غلط فہمی سے اگر بول پڑے تو اس کو آسانی کے ساتھ سمجھایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے نبی آپ کی گرو ہیں، نبی ہیں، ان کا ہر کام اچھا ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا بالکل اچھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ہر کام اچھا ہونا چاہیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہے، تو اللہ کے نبی نے آپ کی 6 سال کی چھوٹی بچی سے وواہ کیوں کیا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 سال کی بچی سے کوئی وواہ کرتا؟ آج کے گاؤں میں، آپ کے گاؤں میں اگر کوئی 50 سال کا عمر دراز آدمی کسی 6 سال کی بچی سے وواہ کرے تو پتہ نہیں اس کو تانے دے دے کر لوگ مار دیں گے، لیکن آپ کے نبی نے ایسا کیوں کیا؟ تو انہوں نے باضابطہ اسٹیٹمنٹ دیا، نیٹ میں آ کر، سوشل میڈیا کے سامنے میں آ کر کے کہا کہ آپ کے محمد نے 6 سال کی عمر میں، بچی چھوٹی ہے، جبرن نکاح کیا، اور پھر 9 سال کی عمر میں پکڑ کر زبردستی کھینچ کر لے کر آئے گھر پہ، یہ بیٹی پر، ناری پر اتیاچار نہیں تو کیا؟ ہم نے کہا you don't have much more knowledge about that، آپ کو اس کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے۔ پہلی بات تو اماں عائشہ سے وواہ محمد رسول اللہ نے جبرن نہیں کیا، بلکہ نکاح پڑھانے والے ابو بکر صدیق، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا محترم ابو بکر صدیق، اور پھر 9 سال کی عمر میں جب اللہ کے نبی خود سے نہیں لے کر گئے، بلکہ اماں عائشہ جب 9 سال کی ہو گئی تو ابو بکر صدیق نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی عائشہ بڑی ہو گئی، یعنی بالغ ہو گئی ہے،
آپ لے جائیں اپنی بیوی کو. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ I have no money, میرے پاس مہر کے پیسے نہیں ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ مہر کے پیسے دینا دیٹ از اے کمپلسری. آج جو ہم لوگ مہر کے پیسے نہیں دیتے, معاف کروا لیتے ہیں جبرن, ناٹ گڈ ہیبٹ, اچھی چیز نہیں ہے. معاف مت کرائیے, دیجیے. مہر اتنے بعد یہ کہ جس کو آپ پے کر سکیں, دے سکیں, بیوی کا حق ہے. ورنہ اگر بیوی پہلی رات میں اگر کہے شب زفاف, اس رات میں اگر احتجاج پر دھرنے پر بیٹھ جائیں مہر کے پیسے نہیں دیں گے تو دروازہ بند نہیں آ سکتے میرے پاس, تو وہ جائز ہے اس کے لیے. بیوی کا حق ہے. اگر آپ 5 دن نہیں دیتے ہیں, بیوی اگر منع کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. علماء بیٹھے ہیں, پوچھ لیجئے. اور کہہ کر معاف کروانا کہ میڈم یو آر مائی لائف, 2-4 میٹھی میٹھی باتیں اس رات کو کر کے. اب محترمہ تو سمجھتی ہیں کہ مائی راجکمار, ہمارا سب کچھ یہی ہے. اب وہ آ کر بیچاری معاف کر, ٹھیک ہم نے معاف کر دیا. یہ ایموشنل بلیک میل مت کیجئے محترمہ کو. آپ مرد ہیں, آپ مردانہ ہمت دکھائیے, جو آپ کے پاس ہے آپ دیجئے. بلکہ کوشش کیجئے مہر اتنی باندھی جائے کہ جو آپ دے سکیں اپنی بیوی کو ہاتھ میں. آپ چاہے تو اسی وقت نکاح کے ٹائم پہ دے دیں, یا نہیں تو کم سے کم آپ جب جاتے ہیں 1 دن 2 دن 3 دن کے بعد دے دیں, تب. بالکل نہیں. ہاں اگر وہ اپنی رضامندی سے, بیوی دیکھتی ہے اپنے شوہر کی کیا حالت ہے, اگر وہ سمجھدار ہے, اپنی رضامندی سے اگر سچویشن حالت کو دیکھ کر اگر وہ آپ کو معاف کر دے بنا آپ کے بلیک میل کیے, بنا آپ کے ٹارچر کیے, تو نو پرابلم. اگر نہیں معاف کیا ہے انہوں نے تو آپ کو دینا پڑے گا. اگر آپ نے نہیں دیا تو آپ گنہگار ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہے نو منی, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. 400 دینار طے کیے گئے مہر. مہر طے کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میں آپ کو دیتا ہوں 500 دینار لیجئے. 100 دینار میں اچھا بڑھیا ڈیکوریشن کیجئے اس کے حساب سے, اس زمانے کے حساب سے. آج کے طرح نہیں خواہ مخواہ 2-2 3-3 لاکھ روپے تو شادی کے اسٹیج پر جس میں دولہا دلہن بیٹھیں گے اس کو سجاتے, ایسا نہیں. آپ علیہ السلام کو 500 دینار ابو بکر صدیق نے دیے کہ 400 درہم 400 دینار آپ اپنی بیوی کو دین مہر دے دیجئے, باقی اپنی بیوی کو لے کر آئیں آپ. اما عائشہ صدیقہ کو 9 سال کی عمر میں ابو بکر صدیق کی طرف سے جب اشارہ ملا, اجازت ملی, تب محمد رسول اللہ لے کر آئے. یہ بھی غلط ہے کہ اللہ کے نبی نے زبردستی نکاح پڑھا اور زبردستی بیوی لے کر بنا کر لے کر آئے, تو غلط. یہ ذہن میں مضمون رکھنا میرے نوجوانوں, صرف وہ گانے اور میوزک اور ویب سیریز اور فلمیں یاد مت رکھنا. یہ یاد رکھو گے نبی کی سنت کے بارے میں, نبی کی جیونی کے بارے میں, اس کو نالج میں لاؤ گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ذہن کشادہ ہوگا اور دم و دماغ کے اندر میں برکت ہوگی. اللہ تبارک و تعالی کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اما عائشہ سے نکاح کا یہ باضابطہ روایت میں موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ ارے دیکھیے ہے روایت میں موجود ہے, ہم جھوٹ تھوڑے نہ بول رہے ہیں. آپ کے نبی نے 6 سال کی عمر میں ویواہ کیا اور 9 سال کی عمر میں بیوی بنا کر لے کر آئے. اب ان کو کیسے سمجھائیں؟ گرو جی کو مہاراشٹر کے تھے نا, ایک نام نہیں لوں گا, آپ لوگ خود ہی ان کا نام جانتے ہوں گے, ایک بڑے مہاراج ہیں. ابھی 1.5-2 مہینہ پہلے اسٹیٹمنٹ دیا بڑا, جس میں ایک بڑا نیتا 17,000 گاڑی لے کر جو ممبئی پہنچا تھا اسی کو اریسٹ کروانے کے لیے. بھلے ہی ان کی گرفتاری نہیں ہوئی کیونکہ وہاں کے جو چیف منسٹر صاحب تھے انہوں نے کہا کہ تم کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا بابا جی, اگر کوئی ہاتھ لگائے گا گرو مہاراج صاحب ہم اس کے ہاتھ کو کاٹ دیں گے. 75 جگہوں کے اوپر FIR ہوا, پھر بھی وہ جیل میں نہیں گئے. مولوی عبداللہ لفظ اگر کتا بول دے تو 10 مہینہ جیل میں بھرنا پڑتا. یہ دوہری پالیسی. وہ قرآن پر حدیث پر اعتقاد نہیں رکھتے. کس پر وشواس ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا؟ پہلے وید پر, رگ وید, یجروید, سام وید, اتھرو وید, رامائن, مہا بھارت, گیتا, اپنشد, پران, بھوشیہ پران, متسیہ پران, کلکی پران, بھاگوت پران, بہت سارے پران. تو ہم نے جب اس کے اوپر انالیسس کیا, تحقیق کی, ہم نے کہا کہ ڈھونڈنا چاہیے کہیں نہ کہیں تو اللہ کے نبی کے اس فعل کو ضرور درشایا ہوگا.
ऋषि मुनि 4000 5000 साल पहले जो किताबें ली गई, 3100 साल पहले महाभारत लिखी गई। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ए अल्लाह के नबी हम आपका तज़किरा बुलंद करेंगे। इसके तहत कहीं ना कहीं इशारा मिलता है कि हर किताब में नबी का चर्चा मौजूद है। जब हमने पढ़ना शुरू किया तो हमने पढ़ा, हमें वो मंत्र मिला, हमें वो श्लोक मिला जिसके अंदर कहा गया त्रिशदशोदश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वाप्नुयात्। मंत्र पढ़ रहा हूं आपको खुश करने के लिए नहीं, नॉलेज दे रहा। मेरे नाम के साथ चतुर्वेदी जोड़ा देके, कासिमी हटा करके। अराकीन जलसा, आप काबिल तारीफ हैं, आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम सजाया है। मैं कासिमी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। चतुर्वेदी मत लगाइए, वेदों का ज्ञानी लगाना है तो अठर्वेदी लगाइए, फिर पूरा नाम दीजिए, एकदम हाफ नाम दे रहे हैं। खैर, मैं उसका भूखा भी नहीं हूं, कुछ भी मत लगाइए, अब्दुल्ला सालिम कासमी लगा दीजिए। चूंकि दारुल देवबंद का मैं तालिब इल्म हूं, वो निस्बत मेरे लिए बड़ी अच्छी रहेगी। तो खैर, तो वो जिस किताब को मानते हैं, वो गुरुजी कौन सी किताब को मानते हैं? महाभारत को मानते हैं। तो हमने महाभारत पढ़ना शुरू किया। तो महाभारत में हमने देखा त्रिशदशोदश वर्षा, एग्जैक्ट वही बात जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी में जो अम्मा आयशा के ताल्लुक से है। अगर आप उसको कुरान पढ़कर हदीस की तशरीह करेंगे, हदीस की तशरीह क्या करेंगे कि अम्मा आयशा 9 साल की उम्र में बालिग हो चुकी थी, क्योंकि 1458 साल पहले वहां के आबो हवा, वहां की फिजा कुछ अलग है। उस वक्त इलाके में ज्यादा गर्मी होती थी, तो गर्म इलाके में बच्चियां जल्दी बालिग होती है। उस जमाने में अम्मा आयशा बालिग हो गई थी। अब से तकरीबन 1500 साल पहले की बात है। उस बात को अभी लाकर आज के जमाने में, उस जमाने में लोगों की उम्र 150 साल होती थी। कोई 100 साल का, 100 साल से पहले कोई नहीं मरता था। 150 साल, पौने 200 साल की उम्र होती थी। अभी तो 50, 60, 70 जाते जाते आदमी इस दुनिया से चला जाता है। तब्दीली हुई है। और बालिग होना, गोरा होना, काला होना, खूबसूरत होना, बदसूरत होना, ये आबो हवा पर डिपेंड ज्यादा करता है। आप लखीमपुर के लोग हैं, माशाअल्लाह आपके चेहरे, आपकी शक्ल जो है, आपका चेहरा कलर गोरा गोरा है। आप में बहुत से ऐसे हैं कि जो पक्के रंग के भी हैं, काले बहुत हैं। काला मुथैया मुरलीधरन जो श्रीलंका का बॉलर है, रात में अगर किसी के सामने खड़ा हो जाए तो उसकी आंख देखकर डर जाए आदमी, इतना काला। तो श्रीलंका के टोटल आदमी क्यों काले होते? श्रीलंका छोड़िए, आप ये केरला चले जाएं, सबसे ज्यादा भारत में पढ़ा लिखा इलाका कौन सा है? केरला। 98% लोग पढ़े हुए होते हैं, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट। आप वहां लड़ाई भी ऐसे करता है जैसे चाय की दुकान में बैठकर दोस्त बात करते हैं, वहां लड़ाई ऐसी होती है जोर से। यहाँ तो डंडा लाओ, वो लाओ, ये बहन माँ सब कर देते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। हम लोगों की जुबान में सख्ती है, उत्तर प्रदेश ज्यादा, फिर बिहार, झारखंड, ये 3 स्टेट में सख्ती ज्यादा जुबान में, बात में नरमी नहीं है। आप साउथ चलेंगे, आपको नरमी मिलेगी बात में। अगर आपके पैर में ठोकर लग जाए, सामने वाले से ठोकर उसके पैर से आपके पैर में अगर टच हो जाए तो वो आपके पैर को चूमेगा ऐसे करके, आपको सम्मान देगा कि गलती हो गई। यहां अगर हो जाए तो 3-4 अबे दिखता नहीं है, अंधा है, देख के चल। लड़ाई झगड़े डंडे सब हो जाता है। तो बहरे कैफ वहां इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, लेकिन पता है हमारे आपके तरह गोरे तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वहां पर तकरीबन 95% लोग, मर्द औरत सब काले काले, वरना वो तो स्ट्राइक पर खड़े हो जाएंगे। अगर अल्लाह के तरफ से ये होता, अल्लाह के तरफ से कहता है अल्लाह हमको गॉड जोन का इलाका तो दिया आपने, पढ़ा लिखा इलाके में पैदा किया, लेकिन हम लोगों को काले काले क्यों बना, रंग काला क्यों दिया है, क्या जुर्म है? नहीं, वो चीज कभी कभी आबो हवा पर डिपेंड करती है, इस पर हम बगावत नहीं कर सकते। आप यही नेपाल से आदमी उठा कर लाइए, करीब है, जाइए आप कल जाइए, 50 साल के बुड्ढे को लेकर आइए, दाढ़ी मूछ कुछ नहीं है, कोई नहीं कहेगा कि 50 साल का है, देखकर कहेगा कि 20 साल का लड़का है। वहां के नाटे नाटे होते हैं, उम्र का पता ही नहीं चलता।
تو خیر اس پر کوئی جھگڑا ہونا ہی نہیں چاہیے. اس زمانے میں اماں عائشہ بالغ ہو چکی تھی. جب بالغ ہو گئی she will be that time and she will become a good woman. وہ بہتر عورت بننے کے لائق ہو چکی تھی, ماں بن سکتی تھی. اس وجہ سے اللہ کے نبی, ان کے باپ نے ابو بکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے نبی اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کر آئے تو اس میں کوئی حرج, کوئی غلطی نہیں کی تھی نبی پاک علیہ السلام نے. اور یہ غلط نہیں ہے. اگر شک ہے آپ کو تو اٹھائیے, مہابھارت میں لکھا ہے, صاف لفظوں میں کہا, تریشدشو دش ورشا بھار گووندین نگنیکام. ایک ایک لفظ کا ویاخیا کروں گا, عبداللہ جھوٹ بولے گا تو زبان کاٹ کر رکھ دیجئے. تریشدشو 30 برس کا مرد, دش ورشا 10 برس کی لڑکی سے, تریشدشو دش ورشا بھار گووندین نگنیکام, ان سے نگنی کر سکتا ہے یعنی وواہ کر سکتا ہے, وہ بھی ایسی عورت, ایسی لڑکی 10 سال, دش ورشا بھارگو, جس کو حیض کا خون نہ آیا ہو. حیض کا خون کب آتا ہے لڑکی کو؟ جب لڑکی بالغ ہو جاتی. اس منتر میں کہا گیا کہ جب بالغ نہ ہو تب بھی اس کو 10 برس کی اگر ہو جائے تو اس سے وواہ کر سکتے. اور ایک لائن نیچے بیان فرماتے ہیں مہابھارت کے اندر, شری پرماتما جی کہتے ہیں, ایکومشتی ورشا, ایکومشتی 21 برس کا, ومشتی سنسکرت میں 20 کو بولا جاتا, 20 کے لیے سنسکرت میں ومشتی کا ورڈ آتا, اور کوئی دوسرا ورڈ نہیں آتا. ومشتی کا مطلب 20, ایکومشتی 20 21, جیسے ایکا 1 کو, دوے 2 کو, تریو 3 کو, چتواری 4 کو, پنچاوتی 5 کو, شٹ 6 کو, سپت 7 کو, اور اشٹ 8 کو, نوا 9 کو, دشا 10 کو, ایکادشا 11, دویدشا 12, تریودشا 13, چتردشا 14, پنچادشا 15, شودشا 16, سپتادشا 17, اشٹودشا 18, نودشا 19, ومشتی 20. ایکومشتی 20 21, دویومشتی 22, تریومشتی 23. یہ سنسکرت کی گنتیاں, یہ میں نے اس لیے 1 سے لے کر 20 تک پڑھ کر سنایا ہے. 50 تک 100 تک سنایا جا سکتا ہے. آپ کو جن لوگوں نے جو پڑھا ہے وہ سنا سکتے ہیں, کوئی بڑی بات نہیں, لیکن سمجھانے کے لیے. ایکومشتی 21 برس کا مرد واسپرا 7 برس کی لڑکی سے بھی وواہ کر سکتا ہے. بتائیے مہابھارت میں اگر 21 برس کا لڑکا ہے 7 برس کی لڑکی سے, 7 برس, اللہ کے نبی نے تو بیوی کب بنایا؟ 9 سال کی عمر میں, یا تو 7 برس. 7 برس کی لڑکی سے ایکومشتی سپرا, سپت منے 7, سپرا ورشا 7 برس, ورشا ورش کو بولتے, 7 برس کی لڑکی سے وواہ کیا جا سکتا ہے. مہابھارت کے حساب سے محمد الرسول اللہ نے غلط نہیں کیا ہے. جب ڈیبیٹ ہونا تھا 18 اکتوبر کو ہم سے کہا گیا مولانا آپ کو چلنا, ہم نے کہا یہ منتر لکھ کر گرو جی کے سامنے پیش کیجئے گا اور کہیے گا کہ اس کا مطلب پہلے بتاؤ. تو اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ انہیں گیان نہیں تھا, انہیں علم نہیں تھا. اسی لیے شری کرشن جی نے بہت پہلے کہا ہے, صاف لفظوں میں کہا ہے کہ بہونام جنم نامنتے گیان مان مام پرپدیگیتے واسودیوا سرومتی سمہاتما سدرلبھا. شادی سماج اور معاشرے کو اچھا کرنے کا بہتر طریقہ ہے. شادی ہی کے ذریعے سے سماج کا کلیان ہو سکتا ہے, یعنی زنا کے بازار کو روکا جا سکتا شادی کے ذریعے سے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی شادی کی اماں خدیجۃ الکبریٰ سے اور دوسری شادی کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. اس وقت جناب محمد الرسول اللہ کی عمر 50 سال 49 سال 7 مہینے کی عمر تھی محمد رسول اللہ کی. اس میں کوئی غلط نہیں. اگر کوئی کہتا ہے تو آئے دنیا کی کسی بھی موڑ پہ کسی کتاب کو لے کر, انشاءاللہ عبداللہ سالم جیسا طالب علم پڑھ کر سنائے گا اور انہیں سمجھائے گا.
اور جب تک ज्ञान नहीं होगा न तो अपने धर्म को पहचाना जा सकता है। तालीम नहीं होगी, मुसलमान बच्चे हमारे अकीदे को नहीं समझ सकते, हुकूकुल इबाद में गड़बड़ी करते रहते हैं। अभी जैसे मौलाना ने बताया कि नमाज कसरत के साथ मुस्लिम बच्चे हमारे छोड़ते हैं। अल्लाह ने किस लिए जवानी दी हमें पता ही नहीं, गुरुजी को मालूम नहीं था कि हम किस जात पर एतराज कर रहे हैं। वो अम्मा आयशा जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को तयम्मुम का मसला अता फरमाया, जिनकी बरकत से, जिनकी वजह से, वो अम्मा आयशा जिनकी पवित्रता को बयान करने के लिए आज तक दुनिया में कोई औरत ऐसी पैदा नहीं हुई, कोई औरत ऐसी, किसी माँ ने ऐसी औरत को पैदा नहीं किया जिसकी बारात के लिए, जिस पर लगे हुए तोहमत को, उनकी पवित्रता को बयान करने के लिए आसमान से जमीन पर 17 कुरान की आयतें नाजिल की है। अगर ऐसी कोई हस्ती है तो उस हस्ती का नाम अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। वो अम्मा आयशा जो जाहिल नहीं थी, जो बच्ची नहीं थी, बल्कि अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करने वाले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से अगर किसी सहाबी या किसी सहाबिया का नाम आता है तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम आता है। 2210 हदीसें रिवायत की है, उनमें से पौने 300 हदीस बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। उस मुक़द्दस हस्ती के बारे में अपनी जुबान को नापाक करने से पहले उसकी जीवनी के ऊपर नजर डालकर देखते तो तुम्हारी जुर्रत नहीं होती। मेरे भाइयों, ये थी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से बातें, लेकिन हमें नहीं मालूम, हमें और आपको नहीं मालूम। इसीलिए हम कहते हैं कि मुआशरे की इस्लाह के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम की जीवनी से बेहतर और कोई दूसरा मेथड नहीं है। एक आदमी आपसे सवाल करता है, आपके उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जिना के वारदात होते हैं उत्तर प्रदेश में, कैसे रोकेंगे जिना के वारदात को? हमारे बच्चे छोटे छोटे 14 साल, 15 साल, 20 साल, 21 साल के बच्चे ये जिना की तरफ बहुत जा रहे हैं, अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं। कैसे रोक सकते? अगर कोई सवाल करता है तो आप उसको जवाब दीजिए। आप कहिए कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप अलैहिस्सलाम का इरशाद है, हदीस में मौजूद है, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज। आप शादी करने की हिम्मत रखते हैं, यू हैव बैंक बैलेंस एंड यू हैव कॉन्फिडेंट, आपके पास फिजिकल भी ताकत है, आप बीवी को खुश कर सकते हैं, उसको नान नफका दे सकते हैं, उसकी जरूरत पूरी कर सकते हैं, फल्यतज़व्वज, शादी करो। जिना के वारदात कम होंगे। आजकल नहीं करते, बच्चा बालिग हुआ गर्लफ्रेंड ढूंढने में लग जाते हैं, गर्व से कहते हम 3 लड़कियों से बात करते। अभी 3-4 रोज पहले हमें निकलना था, आमरपाली में टिकट था, बैठे एक नौजवान, उसकी लड़की कोई दोस्त होगी, क्या है नहीं है, 3.5 घंटे तक मुस्तकिल वीडियो में बात करता रहा। क्या बात है? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे यहाँ पेड़ से पत्ते झड़ते हैं क्या? कोई बात? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे यहाँ जो सड़क है उस पे उसकी नाली की सफाई कितने दिन में होती? मेरा तो मन कर रहा था कि मैं जाके लात मारूं उसको। मैं उसको कहता कि जरा तू बता तेरा मैथ में नंबर कितना आया, मैं ये पूछने वाला था। 3.5 घंटे बिला मुबालगा कह रहा। क्या है ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। इसलिए समाज के नौजवानों, अल्लाह ने आपको इसलिए पैदा नहीं किया। अगर आपकी उम्र हो गई, आप 14 साल के हो गए हैं, 15 साल के हो गए, अगर आपकी ख्वाहिश है, आपकी जिस्मानी ख्वाहिश अगर ज्यादा आपकी बढ़ गई है, तो आप बेहतर जायज रास्ता अपनाएं। और जायज रास्ता क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज, शादी करो। अदरवाइज, मिसाल के तौर पर कोई जवान है, ताकतवर है, पैसा नहीं है, बीवी को खुश नहीं रख सकता, खर्च नहीं दे सकता, तो क्या करेंगे? टेबलेट खाएंगे शहवत को कम करने के लिए। सेक्स एक ऐसी डिजायर है, सेक्स, इसको शहवानी, जिस्मानी, कुछ भी बोल दीजिए, कुव्वते शहवत बोल दीजिए,
اس پر ٹیبلٹ کے ذریعے سے کنٹرول نہیں پایا جا سکتا. کسی میں اگر شہوت کم ہے تو ٹیبلٹ کھا کر بڑھایا جا سکتا، لیکن کسی میں اگر زیادہ ہے تو اس کو کم کرنے کی کوئی دوائی نہیں بنی. پوچھ لیجئے کسی ڈاکٹر سے، نہیں بتائے، لیکن اللہ کے نبی نے بتایا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. تم میں سے ایسے نوجوان ہیں کہ جن کے اندر خواہش تو ہے لیکن شادی کر نہیں سکتے، غریب ہے، کوئی بیٹی نہیں دے رہا ہے اس کو، یا اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، یا کوئی اور مجبوری ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ گناہ سے بچنا ہے. ظاہر سی بات ہے اگر آج کوئی برہمچاری بنا ہوا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں بنا بیوی کے رہوں گا، آج کے زمانے میں یاد رکھو چیلنج ہے، نہیں رہ سکتے 3 مہینے سے زیادہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی یہ چیز ہے، وہ بہت اس کا ایک میتھڈ ہے، وہ سسٹم میں رہ کر پروسیس میں جائیں گے. کثرت روزہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اس چیز کو توڑنا ہے، اس شہوت کو کمزور کرنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، وہ روزہ ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. اگر روزہ رکھو گے تو روزہ شہوت کو توڑ دیتا ہے، یعنی تم زنا کے طرف نہیں جاؤ گے. اللہ کے نبی نے کتنا اچھا راستہ بتایا. اللہ کے نبی صرف کلمہ پڑھانے والے، نماز سکھانے والے نبی نہیں تھے. نبی پاک علیہ السلام بہتر طبیب بھی تھے، نبی پاک علیہ السلام بہتر ڈاکٹر بھی تھے. نبی پاک علیہ السلام ایم ڈی ڈاکٹر، ہر طرح کی چیزیں اس سماج کو بہتر اور تقویت کیسے پہنچائی جا سکتی ہے، وہ ساری چیزیں نبی پاک علیہ السلام بتا کر کے گئے ہیں. میرے بھائیوں، میں نے اس لیے یہ حدیث پڑھی ہے چونکہ اگر کچھ لوگ کہتے کہ نبی کی جیون، ہمارے بڑے بڑے ہندوستان کے اندر سناتن دھرمی گرو اگر وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی مکمل زندگی پر عمل کیا جائے تو ہم سماج کی برائیوں کا خاتمہ نہیں کر سکتے ہیں. غلط بات. ہمارے نبی کی یہ حدیث خود منوسمرتی میں موجود ہے اور یوں کہا گیا یتھاوایوں سماشرتے سرو جیونتے جنتوا تتھا گرستاما ورتتے اتارا شراما. اے نوجوانوں، وہاں حدیث میں کیا ہے؟ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعتوں. یہاں پر ہے یتھاوایوں سماشرتے سرو جیونتے جنتوا. جس طریقے پر ہوا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، ایسے ہی ایک خوشحال زندگی کے لیے ایک شادی شدہ زندگی ضروری، جو نبی پاک علیہ السلام نے بتایا ہے اور اس سماج کو بیدار کیا. اسی لیے زنا کے واردات کو کم کرنا ہو تو ہمارے نوجوانوں کوئی غلط رشتہ مت بناؤ اپنی سماج کی بیٹیوں کے ساتھ، بلکہ نکاح والے راستے کو اپنانے کی کوشش کرو. نبی پاک علیہ السلام پر قربان ہونا چاہیے دنیا کو کہ انہوں نے آج کے اس پرفتن دور میں اگر زنا کے واردات کو کم کیا جا سکتا ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. ہر 45 سیکنڈ میں، ہر 1 منٹ میں 45 ریپ ہوتے بھارت کے اندر، ملک ہندوستان میں. کیسے روکا جائے گا؟ کون سا طریقہ ہے؟ کوئی آپشن اور کوئی میتھڈ نہیں ہے. بھارت کے قوانین کے پاس، ہمارے انڈین سمویدھان میں کوئی قانون نہیں ہے کہ زنا کو کیسے ہم کم کر سکتے. لیکن میرے نبی نے بتایا، نبی پاک علیہ السلام کی 70 حدیثیں موجود ہے، قرآن کریم کی 7 آیتیں موجود ہے کہ اگر اس پر عمل کرو گے تو 45 واردات 1 منٹ میں زنا کے نہیں ہوں گے، بلکہ ہر 45 منٹ میں ایک زنا بھی نہیں ہوگا. وہ راستہ کون سا؟ وہ راستہ یہ ہے کہ مرد عورت اپنی اپنی نگاہ کی حفاظت کریں. اگر مرد ہے تو ناجائز سمبند نہ بنائے، موبائل کے ذریعے سے چیٹنگ نہ کریں. جیسے وہ لڑکا 3 گھنٹے تک اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کر ویڈیو کال میں بزی تھا. آج ہمارا جوان اسی تباہی کی وجہ سے، ہماری یہ قوم ترقی کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ اس کو قرآن و حدیث پر مکمل طور پر یقین و وشواس نہیں ہے. میں صاف کہتا، بھارت کی دھرتی کے اندر میں امت مسلمہ پر یہ پہاڑ کیوں توڑا جا رہا؟ کبھی آپ کی مسجدیں توڑی جا رہی، کبھی آپ کے مدارس کے اوپر، کبھی اس پر پابندی لگانے کی بات کی جاتی. ذمہ دار کون ہے؟ ہم اور آپ.
آپ کے اتر پردیش میں 23,500 مدرسے، 23,500 مدرسوں میں 13.5 لاکھ بچے پڑھتے اتر پردیش میں مدرسے. یہ مدرسے ان میں سے ابھی 5 مہینہ پہلے ہائی کورٹ کا کیا ججمنٹ تھا کہ مدرسہ ایکٹ دس از انلیگل. The Madrasa Act will be finished, will be removed from the Indian Constitution. اس کو نکال دینا چاہیے، ختم ہونا چاہیے. کیا تھا ہائی کورٹ نے ججمنٹ دیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ ہائی کورٹ میں PIL کس نے داخل کیا؟ یاچکا کرتا کون تھا؟ آپ کہیں گے کہ یہاں کی گورنمنٹ، NCPCR یا کوئی ہندو؟ بالکل نہیں. 5 یاچکا کرتا تھے. ان 5 میں سے 4 یاچکا کرتا مسلمان تھے جنہوں نے آپ کے مدرسے کو بند کرنے کے لیے ہائی کورٹ کے اندر میں یاچکا داخل کی. ان میں سے ایک تو محتمم ہے نالائق ضلع سہارنپور کا. 560 مدرسے گورنمنٹ کی طرف سے فنڈ کیے جاتے، لیکن پھر بھی اللہ کسی نہ کسی زمانے میں، اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں کسی نہ کسی کو حق بنا کر پیش کرتا ہے. تو سپریم کورٹ کو حق بنا کر پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ مدرسہ لیگل ہے، کیونکہ انڈین کانسٹیٹیوشن اکارڈنگ ٹو دا آرٹیکل 30 میں لکھا ہے all minorities whether based on religion shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. بھارت کے مسلمان، یہاں کے دلت، ان دونوں کے لیے، صرف دلت اور مسلمان کے لیے وہ اپنی مرضی سے مدرسہ اور ادارہ چلا سکتے. انہوں نے کہا، لیکن افسوس ہے، کون ہے یاچکا داخل کرنے والا؟ ٹوپی اور داڑھی والا. انہیں بتاؤ ان ظالموں کو، نالائقوں کو، اگر یہ مدرسہ نہیں ہوگا تو شریعت کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہوگا. اگر یہ مدارس نہیں ہوں گے تو علماء کہاں سے لاؤ گے؟ مدارس نہیں تو مفتیان کرام کہاں سے لاؤ گے؟ مدارس نہیں، مکاتب نہیں تو ہمارے بچوں کو عقیدے کی تعلیم کون دے گا؟ اسی لیے مدرسہ ضروری ہے. بھارت کی زمین پر سراج الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا تھا کہ اس دیش میں اگر اسلام کو زندہ رہنا ہے تو اس سے پہلے مدرسوں کو زندہ کرنا ہوگا. اسی لیے پھانسی کے پھندوں پر لٹک کر ہمارے علماء کرام نے مدرسوں کو آباد کیا. مدرسہ ضروری، ہماری بدعملی کی وجہ سے اور ہماری بے توجہی کی وجہ سے اس امت کو نقصان ہوتا ہے. ایک تو آپ نے یہ مدرسہ دیکھا، دوسری چیز دیکھ لیجئے کیا دوسرا ایک بڑا معاملہ، بڑی پریشانی کیا آئی ہوئی ہمارے اس دیش میں؟ وقف کی پراپرٹی. اس پر بات کرتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ اپنے محبوب شعراء کو سنیں، میں بھی سنوں گا. مشاعرہ، ابھی بات چل رہی تھی کہ جو مشاعرہ ہے، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے اس کے اوپر میں نے نظر ڈالی ہے. میں نے ابھی آپ کو کہا تھا نا کہ جو باتیں تقریر کے ذریعے سے کہی جاتی ہے وہ اگر افراط و تفریط نہ ہو تو اشعار کے ذریعے بھی کم وقت میں وہ باتیں قوم کو بتائی جا سکتی ہے، اور یہ بڑی پرانی تاریخ ہے. ایک صبابی الرائے، ایک بہت بڑے مصنف ہے، بہت بڑی کتاب ہے، دیوان حسان بن ثابت میں لکھتے ہیں وہ، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ السلام کی، ان کے شمائل اور ان کے خصائل اور ان کی توصیف اور ان کی تعریف اور ان کی مدحت میں جو نظمی انداز میں جو بات لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے انہی کو نعت اور شعر کی شکل میں پیش کیا جاتا تھا. اور یہ صحابہ کرام میں حضرت کعب بن زبیر، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، یہاں تک کہ سب سے پہلے نعت گوئی اللہ کے نبی کی مدحت میں کسی نے شروع کی تو خواجہ ابو طالب، سمام الیتامى عصمۃ للارامل. اور جب وہ بادل آیا، بارش ہوئی، اس وقت کے یہ الفاظ ہیں عربی کے اندر میں، تو یہ ہمارے تابعین نے بھی اس کو کنٹینیو کیا ہے، اللہ کے ولیوں نے بھی. بابا فرید الدین گنج شکر، نظام الدین اولیاء، امیر خسرو، ان نے اشعار نبی کے شان میں کہے ہیں. اسی لیے اچھی چیز ہے، لیکن افراط و تفریط یہ ہر کسی نے لکھا ہے. مبالغہ بلا مبالغہ ہو تو کہنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، وہ ہونا چاہیے.
اس لیے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا. آج کے زمانے میں تو کچھ بھی بولیے ابھی کل فوراً ایک دم سوشل میڈیا میں آپ فیمس ہو جائیں گے. لیکن اللہ کے نبی کے زمانے میں سوشل میڈیا یہی نعت گوئی اشعار تھے. حضرت حسان بن ثابت اس وقت کے چیف ان ایڈیٹر تھے میڈیا کے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قریش کے اور دین اسلام کے دفاع کے لیے ہمیشہ ان کو کھڑا کیا کرتے تھے. یہ بھی ایک اچھا عمل ہے بلا مبالغہ ہو. اور الحمدللہ آپ کے اسٹیج پر جتنے بھی شعراء تشریف فرما ہے سب مشرع ہیں اور ان کا کلام اچھا ہوتا ہے. میں خود ان سب کا فین ہوں, ان سب کا چھوٹا بھائی ہوں, یہ سب ہمارے بڑے بھائی ہیں. ایک ایک کا کیا نام لوں گا میں, آپ سب کو سنیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اچھا پیغام بھی یہ سماج کو دینے جا رہے ہیں. اس سے پہلے وقف بل کے اوپر بات رکھتا ہوں, اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں. معاف کیجئے گا میری بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے, بس زیادہ کچھ دیر مجھے برداشت کر لیجئے. وقف بل ہے, آپ کیا کہتے ہیں اس پہ کہ نہیں ہمارے مسٹر پرائم منسٹر صاحب نے نیا قانون لے کر یہ آئے اور اس وجہ سے ہماری جو 9 لاکھ ایکڑ زمین ہے پورے بھارت کے اندر اس پر یہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مانتے ہیں ان کی نیت کچھ بھی ہو سکتی ہے, ان کی نیت کو ہم نے یا آپ نے یا کسی نے نہیں دیکھا, لیکن البتہ جو چیزیں ہیں سیاق و سباق سے we can guess them, they're all teams, ان کی پوری ٹیم کو ہم اندازے میں جانچ سکتے. لیکن یہ نوبت آئی کیسے؟ یہ نوبت اور ہم نے اور آپ نے, ہمارے اور آپ کے چیئرمین نے پیدا کیا ہے. وقف بورڈ دنیا کی مسلمانوں کی سب سے وقف پراپرٹی کی بورڈ ہے بھارت کے اندر, سب سے بڑی. 4.5 لاکھ ایکڑ زمین باضابطہ وقف بورڈ میں رجسٹرڈ ہے. اگر آپ لسٹ میں نکال کے دیکھیں گے تو آپ کو مل سکتا. 9.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے جن میں سے آدھی زمین رجسٹرڈ نہیں ہے لیکن ہے وقف کی زمین. وقف کی زمین کو کوئی بیچ نہیں سکتا. کوئی چیئرمین بن جائے, کوئی کسی کو اس کا مختار کل بھی بنا دے گا نا, تو وقف کی پراپرٹی نہیں بیچی جاتی. مثال سے سمجھیے, آپ کی مسجد ہے, آپ کی مسجد کی زمین وقف ہے. اگر کوئی متولی ہے تو وہ متولی اس زمین کو بیچ نہیں سکتا, اس میں تعمیری کام کر سکتا ہے وہ مسجد کے لیے, لیکن الگ سے وہ نہ گھر بنا سکتا ہے اس میں پرسنلی, نہ اس زمین کو بیچ سکتا. ایسے بھارت کے اندر 9.5 لاکھ ایکڑ زمین کو کوئی بیچ نہیں سکتا اور کوئی خرید نہیں سکتا. لیکن ایسا ہوا ہے, ایسا اس لیے ہوا وقف کی پراپرٹی اتنی ہے, اتنی وقف کی آمدنی کہاں پیسے عوام اور سماج کی مدد کے لیے ہے. وہ پیسے وقف کی پراپرٹی سے کتنے مدرسے چلتے ہیں, وقف کی آمدنی سے کتنی مسجد کی اماموں کو تنخواہ ملتی ہے, زیادہ سے زیادہ 5,000 روپے چنڈی گڑھ پنجاب میں, اس سے زیادہ نہیں. وقف کی پراپرٹی کی آمدنی سے کوئی مدرسہ دکھا دے ہمیں کہ کسی مدرسے میں کوئی مدرسہ چلتا اس میں وقف کی آمدنی کا پیسہ لگتا نہیں ہے. ہمارے امام کو تنخواہ ہمارے سماج کے لوگ دیتے ہیں, مدارس علماء کرام چندہ کر کے چلاتے ہیں تب مدرسہ چلتا ہے. باقی وقف کی آمدنی کئی کہاں پہ, وقف کی آمدنی کچھ گنے چنے لوگ جن کو کچھ اقتدار میں بٹھایا وہ وقف کی پراپرٹی کو بیچتے ہیں. میں بنا تحقیق کے کوئی بات کرنے کا میں عادی ہوں ہی نہیں. جب تک میں مکمل طور پر ریسرچ اور تحقیق نہ کر لو تب تک میری زبان سے بات نہیں نکلتی. اگر عبداللہ جھوٹ بولتا ہے تو مہاراشٹر کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے, 1 لاکھ ایکڑ زمین تھی وہاں کی. 1990 سے لے کر سن 2002 تک 11,000 کروڑ روپے کی وقف کی زمین بیچی گئی. بیچنے والا ٹوپی اور داڑھی والا, بیچنے والا مسلمان, بیچنے والا وقف بورڈ کا چیئرمین. پہلے ہم مجرم بنتے ہیں. اپنے 25 ہزار روپے ایک فلیٹ کا کرایہ ہے, رینٹ ہے. وقف کا جو بلڈنگیں ہیں ان کا ایک فلیٹ کا کرایہ حیدرآباد, پونے, ممبئی ہے, ممبئی مہاراشٹر کے اندر ہے. ان کا کرایہ, ان کا رینٹ 25,000 روپے. لیکن 25,000 روپے آتا تو ہے, وقف کے فارم میں صرف 2,500 روپے لکھا جاتا, باقی 22,500 روپے ان کرپٹ لوگوں کے پیٹ میں جاتا ہے. ابھی تو صرف خیر مناؤ کہ بھارت کے اندر قانون آ رہا ہے.
تمہارے گناہ تو اتنے بڑے ہیں نالائقوں، اللہ آسمان سے آگ برسا دے اور اس بورڈ کو ہی اس زمین سے مٹا دیتا۔ اس لیے کہ اگر ایمانداری سے کام کیا جاتا تو ہمارے مدارس کے علماء کو چندہ نہیں کرنا پڑتا، ہمارے مساجد کے ائمہ کو بھیک مانگ کر ان کو تنخواہ نہیں دی جاتی۔ اگر بچوں کو ڈاکٹر بنائیں تو ان بچوں کے لیے نیٹ کی تیاری کے لیے کوچنگ سینٹر چاہیے۔ وقف بورڈ والوں، تم نے کوچنگ سینٹر کیوں نہیں بنایا؟ آج ہمارے بچوں کو یو پی ایس سی میں کامیاب بنانے کے لیے 2 سال تک اس کی کوچنگ کرانی پڑتی ہے دلی میں، تم نے آج تک ایک بھی کوچنگ سینٹر کیوں نہیں بنایا؟ دارالعلوم دیوبند کو اپنے ہاتھوں میں کیوں نہیں لیا؟ مظاہر علوم سہارنپور کے تمام اخراجات اپنے وقف بورڈ کے پیسوں سے کیوں نہیں کرتے ہو؟ پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، امام ابو حنیفہ کے 65 مدرسے وقف کی پراپرٹی سے چلتے تھے، امام مالک کے 55 مدرسے وقف کی پراپرٹی سے چلتے تھے، امام شافعی کے 15 مدرسے دمشق کے اندر وقف کی پراپرٹی سے چلتے تھے، امام احمد ابن حنبل کے 6 مدرسے وقف کی آمدنی سے چلتا تھا۔ آج بھی چلایا جا سکتا ہے، لیکن لوٹیرے ہیں، عیاشی کرتے ہیں، 50 لاکھ روپے کی گاڑی میں بیٹھیں گے، یہ بڑی تنظیم کے لوگ ہیں اور قوم کے لیے نہیں سوچیں گے۔ اگر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو زبان کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اتنے بزدل بنے ہو تو کرسی پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر کام کرنا نہیں جانتے ہو تو ہٹو کرسی سے، خالی کرو جگہ کو۔ امت کا وہ بندہ بیٹھے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام کرنے کا سلیقہ اور جذبہ دیا ہے۔ قسم کھا کر عبداللہ کہتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اس امت پر اگر پریشانی آئی ہے تو ہمارے بدعملی کی وجہ سے، ہمارے بڑے ذمہ دار لوگوں کی بے ایمانی کی وجہ سے۔ میری بات تھوڑی کڑوی لگتی ہے، بادشاہ اکبر بہت دیندار تھا، لیکن اس نے 5 وقت کی نماز کے لیے اس نے 7 ائمہ کو منتخب کیا تھا، 7 امام۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ وہی اکبر بادشاہ 5 وقت کی نماز کا پابند تھا، لیکن 5 وقت نماز، 5 جو نمازیں ہوتی ہے، ان 5 نماز کی جگہ 5 مرتبہ سوریہ نمسکار کو نافذ کیا، نمازوں کو ختم کر دیا۔ ذمہ دار کون تھا؟ ہمارے اس وقت کے شیخ عبدالنبی، شیخ عبداللہ سلطان پوری۔ پڑھیے کتاب تذکرہ مجدد الفسانی۔ ہمارے علماء، اگر آپ مجدد الفسانی کی اتہاس کو نہیں پڑھیں گے تو آپ کا علم ناقص ہے۔ سن لیجئے، پڑھیے، آپ پڑھیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو یہ ہماری ہی بدعملی کی وجہ سے اللہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے سدھارنے کے لیے۔ اسی لیے مسلمانوں، بس ان دا اینڈ یہی ایک پیغام دوں گا، 3 کام کرنا ہے، تعلیم پر، کاروبار پر فوکس کیجئے اور متحد رہیے، مل کر کام کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی نسل ترقی کرے گی، معاشرے کا بھی اصلاح ہوگا، اور پھر کوئی تکلیف، کوئی پریشانی کا بڑی آسانی کے ساتھ ہم اس کو حل کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔